بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخر حضرت عائشہ کو نکاح کا پیغام کیوں بھیجا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اسلامی تاریخ کے ایک ایسے بادشاہ کے بارے میں کہ جس کی حکومت صرف اور صرف 3 سال ہی رہی، لیکن ان 3 سالوں میں اس نے ایسے شرمناک کام کیے کہ جنہیں بیان کرتے ہوئے دل روتا ہے۔ وہ بادشاہ یزید تھا جو کہ بنو امیہ حکومت کا دوسرا بادشاہ تھا۔ یزید نے حکومت سنبھالتے ہی سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بہت بے دردی کے ساتھ کربلا کے میدان میں شہید کروا دیا۔ پھر اسی کے اشارے پر دنیا کی سب سے پاکیزہ عورتوں کو پیدل ہی کربلا کے میدان سے کوفہ لے جایا گیا کہ انہی اہل بیت کی عورتوں کو رسوا کرنے کے لیے یزید نے انہیں دمشق کے بازاروں میں بے پردہ کر کے پھرایا۔ یزید کے نامہ اعمال میں صرف کربلا کا گناہ ہی نہیں لکھا بلکہ اس نے اپنی حکومت کے دوسرے سال ہی مدینہ کی پاکیزہ عورتوں کو بے پردہ کر کے ان کے ساتھ غلط کام کیا، اور مدینہ کی گلیوں کی جہاں کبھی حضور کے مبارک قدم پڑا کرتے تھے صحابہ اکرام کے خون سے بھر گئی۔ اس کا واقعہ کچھ اس طرح ہوا کہ کربلا میں جو یزید نے ظلم و ستم کی انتہا قائم کر دی تھی اور پھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا سر کاٹ کر اس کی بہت بے حرمتی کی، آخر میں وہ کٹا سر بہن زینب کے ہاتھ میں دیتے ہوئے انہیں مدینہ رخصت کر دیا۔ مدینہ پہنچ کر حضرت زینب نے سبھی مدینے والوں کو کربلا کی وہ درد بھری داستان سنائی اور بتایا کہ جیسے یزیدی فوج نے ان کے گھر والوں کو شہید کر دیا اور چھوٹے چھوٹے بچے کی گردنیں کاٹ کر انہیں نیزوں پر لٹکا دیا، تو حضرت زینب کی زبان سے درد بھری داستان سن کر مدینے والے یزید کے دشمن بن گئے اور سب نے صاف اعلان کر دیا کہ ہم یزید کو اپنا خلیفہ ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ مدینہ میں ایسے حالات دیکھ کر وہاں کے گورنر نے یزید کو خط لکھ کر باخبر کیا۔ یزید نے مدینے والوں پر اپنا غصہ نکالنے کے لیے عراقی فوج کا ایک 12,000 کا لشکر تیار کیا اور پھر انہیں یہ حکم دے کر بھیج دیا کہ تم 3 دنوں تک بالکل آزاد ہو جاؤ اور جا کر مدینے پر حملہ بولو، اور تم جیسا بھی خون خرابہ کرنا چاہو کر سکتے ہو، میری طرف سے تمہاری کوئی پوچھ نہیں ہوگی۔ اب یہ 12,000 ظالموں کا لشکر جب مدینہ پہنچا تو اس نے خون کا ایسا بازار گرم کیا کہ بڑے بڑے صحابہ اکرام کو ایسی بے دردی کے ساتھ قتل کیا جس کا پاکیزہ خون مدینے کی گلیوں میں بہنے لگا۔ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ یہ ظالم فوج گھروں میں گھس کر لوگوں کا سارا مال لوٹ لیتے تھے۔ ایک مصنف نے لکھا کہ واقعہ ہرا کے دن یزیدی لشکر کا ایک فوجی کسی بڑے صحابی کے گھر میں گھسا اور عورتوں سے کہنے لگا کہ گھر میں جتنا بھی سامان ہے میرے حوالے کر دو، تو ان عورتوں نے جواب دیا کہ تم سے پہلے کچھ فوجی آ کر گھر کا سارا سامان لوٹ کر لے جا چکے ہیں۔ تو اس فوجی کے سامنے کھڑی ایک عورت کی گود میں دودھ پیتا بچہ چھینا اور اسے دیوار پر اتنی زور سے مارا کہ اس بچے کا سر پھٹا اور اس کی موت ہو گئی۔ آپ انہی واقعات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آخر فوج نے مدینہ میں کیسا قہر ڈھایا تھا۔ یہی وہ جنگ تھی کہ جس میں حضرت عبد الرحمن بن عوف جیسے بڑے بڑے صحابہ اکرام شہید ہوئے تھے۔ اس واقعے کو واقعہ ہرا کہا جاتا ہے۔ 3 دن تک یزیدی فوج نے مدینہ میں ایسا خون خرابہ کیا کہ بعد میں آنے والے کسی کافر بادشاہ بھی تاریخ میں بھی ایسا ظلم دیکھنے کو نہ ملا۔ تاریخ کی کتابیں اس واقعے سے بھری پڑی ہیں۔ کوئی بھی ایسا بڑا مورخ نہیں کہ جس نے واقعہ ہرا کو اپنی کتاب میں لکھتے ہوئے خون کے آنسو نہ بہائے ہوں، کیونکہ یہ یزیدی حکومت کی پیشانی پر ایک ایسی کلنک لگی کہ جسے چھڑانا ناممکن ہے۔ یزید کی ظلموں کی انتہا صرف واقعہ ہرا تک ہی محدود نہیں بلکہ اس نے اپنی
حکومت سے پیشانی کلنک نہیں۔ ظالموں کو اطاعت صرف باغ حرا تک محدود نہیں بلکہ اس نے اپنی حکومت کے تیسرے سال مکہ شریف میں فوج داخل کرکے وہاں بھی بہت خون خرابہ کیا، جس کے پیچھے کا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ جیسے مدینہ والے یزید کو اپنا خلیفہ ماننے سے انکار کر دیا تھا، اسی طرح اس نے ظالموں کو ستم دیکھتے ہوئے مکہ والوں نے بھی صاف انکار کر دیا کہ ہم یزید کو اپنا خلیفہ نہیں مان سکتے۔ اور پھر حضرت عبد الرحمن بن زبیر رضی اللہ عنہ کی قیادت میں مکہ والوں نے الگ ایک اپنی حکومت بنا لی۔ جب یزید کو اس بات کی خبر ہوئی کہ مکہ والوں نے بھی مجھے بادشاہ ماننے سے انکار کر دیا ہے اور عبد الرحمن بن زبیر نے وہاں اپنی حکومت جما لی ہے، تو یزید نے ایک شامی فوج کا لشکر مکہ کی طرف کی روانہ کیا اور انہیں حکم دیا کہ تم مکہ کی چاروں طرف سے گھیر کر ان پر آگ برسانا۔ یزید کے حکم کے مطابق اس شامی لشکر نے آتے ہی مکہ کو چاروں طرف سے گھیر لیا، پھر کعبہ شریف کے اوپر آگ کے ایسے شعلے برسائے کہ جس کی وجہ سے مسلمانوں کا مقدس قبلہ کعبہ شریف کا غلاف جلا، اس کی چھت میں لگی لکڑیاں جل گئی اور کعبہ شریف کی دیواریں آگ کے شعلے کی وجہ سے کمزور پڑ گئی۔ کئی دنوں تک کعبہ شریف میں نماز تک نہ ہوئی، کیونکہ جو بھی مسلمان عبادت کی غرض سے باہر نکلتا اسے یہ شامی لشکر اپنا نشانہ بنا کر شہید کر دیتے۔ اسی جنگ سے حضرت عبد الرحمن بن زبیر کو بھی شہید کر دیا گیا، لیکن مکہ پر کیا گیا یہ حملہ زیادہ دن تک نہ چل سکا، کیونکہ اب یزید کا نامہ اعمال گناہوں سے بھر چکا تھا اور وہ انہی دنوں تک عبرتناک بیماری سے مبتلا ہو گیا، ذلت کی موت مر گیا۔ یہ تو تھے یزید کے وہ گناہ جو اس کی سیاست کے تعلق رکھتے تھے، لیکن اس ظالم نے اپنی زندگی میں کچھ ایسے بھی گناہ کیے تھے کہ جس کا ذکر کتابوں میں بہت کم ملتا ہے، اور بہت سے لوگ تو یزید کے ان گناہوں کے بارے میں جانتے تک نہیں۔ 12ویں صدی میں پیدا ہونے والے ہندوستان کے ایک بہت بڑے عالم محدث شاہ عبد الحق محدث دہلوی نے اپنی کتاب مدارج النبوہ میں اس واقعے کو ذکر کیا ہے کہ وہ کچھ اس طرح کہ یزید اپنی دولت و حکومت کے نشے میں چور ہو کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو نکاح کا پیغام بھیجا کہ جسے سن کر بڑے بڑے صحابہ اکرام کی روح کانپ گئی۔ یزید نے جس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو نکاح کا پیغام بھیجا تھا تو اس وقت اماں عائشہ رضی اللہ عنہ کی عمر 60 سال ہو چکی تھی۔ حضور کی تمام بیویوں کو امہات المومنین کہا جاتا ہے، مطلب سارے مسلمانوں کی مائیں۔ یہ لقب اللہ تعالیٰ نے ان پاکیزہ ہستیوں کو ان کے شرف سے عطا فرمایا ہے۔ قرآن کے 22ویں پارے میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے بعد آپ حضور کی تمام بیویاں مسلمانوں پر حرام ہیں، مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کوئی بھی ان سے نکاح نہیں کر سکتا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اپنی کسی بھی بیوی نے کوئی دوسرا نکاح نہیں فرمایا، لیکن جب ظالم یزید نے حد پار کرتے ہوئے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو نکاح کا پیغام بھیجا تو اس وقت بڑے بڑے صحابہ اکرام نے مخالفت کرکے اسے قرآن کی آیتیں سنائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہو سکتی۔ قریب تھا کہ یہ مخالفت بڑھ کر ایک جنگ کی شکل اختیار کر لیتی، لیکن حالات کی نازکی کو دیکھتے ہوئے یزید کے والد امیر معاویہ نے معاملے کو اپنے ہاتھ میں لے لیا اور یزید کو ڈانٹ لگاتے ہوئے کچھ بڑے بڑے صحابہ اکرام کا غصہ ٹھنڈا کیا، لیکن یزید کی ایسی گھناؤنی حرکت تھی کہ جس کو لکھتے ہوئے بڑے بڑے مورخوں نے بھی اس کی مذمت بیان کی۔ تو آج کا آپ کو ویڈیو کیسا لگا مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ تو ملتے ہیں کچھ ایسی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ ہم ان باتوں پر عمل کرنے اور سننے اور جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کچھ غلطی ہوئی تو اللہ ہمیں اس سے معاف فرمائے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔